اچھا آج کل آپ نے کیا اوبر پھیلایا ہوا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا ہر بندے کو آپ نے نبیہ فوبیا کر دیا ہے. ہر یوٹیوبر جس کو ثابت کیا لبے کا بھی نہیں پتا وہ جناب نبیہ فوبیا اس کو نبیہ فوبیا میں مبتلا ہو چکا ہے. کیا کرتی کیا ہیں آپ؟ کبھی کچھ کسی سوسائٹی کا چکر لے کے آ جاتی ہیں, کبھی سلاب کا لے کے آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں ہر بندے کی شادی ہوتی ہے, ہر بندے کا نکاح ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ میں ایسے کیا ایسا کر دیتی ہیں کہ ہر بندہ اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ نبیہ فوبیا پاکستان کا المیہ بنتا جا رہا ہے. نبیہ فوبیا پہ ہی کام ہو رہا ہے. کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں. پاکستان کے مسائل اتنے ہیں, پاکستان کی انوائرمنٹ کی تباہی ہے, پاکستان کے اور بڑے ایشوز ہیں, اس پر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور باقی یہ سارے جو یوٹیوبرز ہیں اور جو چند ایک جو ہے وہ انفلوئنسرز ہیں. یوٹیوبر نہیں یوٹیوبر نہیں, میں یوٹیوبر کہتی نہیں نا, یوٹیوبرز ہیں, چند یوٹیوبرز ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں, جن کو اخلاقیات کا درس انہیں نہ گھروں سے ملا, نہ انہیں اخلاقیات کا درس کسی مدرسے سے ملا, کسی اسکول کالج یونیورسٹی سے نہیں ملا. اگر ڈگریاں لی بھی انہوں نے تو پتہ نہیں وہ بھی صرف کاغذ کے ٹکڑے تھے. شعور اور عزت یا کسی کی رسپیکٹ کیسے کی جاتی ہے انہوں نے نہیں سیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں یا ایک چھوٹی سی جو ہے وہ جگہ پر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ تماشا شروع کر دیتے ہیں. کسی بھی کریڈیبل بندے پر کی عزت اچھالنا پاکستان میں ان 2% کے, بلکہ 2% زیادہ ہو گیا, آدھے ٹکے کے گندی قسم کے انفلوئنسرز اور گندی قسم کے چند یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی ڈاکٹر نبیہ کا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے, جیسے بھی وہ میں کوئی بات کرتی ہوں یا کوئی چیز کرتی ہوں, یہ صرف میری طاق میں بیٹھے رہتے ہیں. ان کو کوئی کام نہیں ہے, انہیں میں پیسے بھی نہیں دیتی, انہیں میں نے پیسوں پہ بھی نہیں رکھا ہوا, یہ میرے ملازم بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میری ملازمت کرتے ہیں. اچھا پھر بھی آپ کو مشہور کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں؟ مجھے مشہور کرنے میں لگے رہتے ہیں, چاہے کنٹروورسی میں ہی صحیح. ان کو دن رات سوتے جاگتے میری شکل, میری صورت, میری کام, میں کیا کر رہی ہوں, میں چھینک مار رہی ہوں, بریکنگ نیوز, مجھے کھانسی آ گئی, بریکنگ نیوز, میں کہیں جا رہی ہوں, بریکنگ نیوز, میری شادی ہو گئی, بریکنگ نیوز, میں کسی سیلاب کی جو ہے وہ میں نے کوئی وہاں پر کھڑے ہو کر رپورٹنگ کر دی تو بریکنگ نیوز. انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ مخالفین ہیں کون, یہ کون کرتا ہے؟ سارے لوگ حیران پریشان ہوں گے. آج میں بھی آپ کے چاہنے والی ہیں؟ ہاں میرے چاہنے والے ہیں نا. میں کہتی ہوں کچھ اس میں آپ کے پرانے دوست بھی ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں نا کہ میری شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ میں محبت کرنے والوں کے دل میں بستی ہوں اور نفرت کرنے والوں کے دماغ پر راج کرتی ہوں. تو زیادہ تر میں لوگوں کے دماغ پر راج کر رہی ہوں آج کل. یہ چند لوگ ہیں, 4 سے 6 لوگ ہیں جو یہ پروپیگنڈا سٹارٹ کرتے ہیں. ان کا ایک پورا منظم گروہ اور گروپ ہے یوٹیوبرز کا اور انفلوئنسرز کا. یہ کیا کرتے ہیں, ان کی جو آگے ان کے جاننے والے لوگ ہیں یہ ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں. 3 ہزار روپے جو ہے وہ ان کو پے کر کے ڈاکٹر نبیہ پہ گند اچھالو, اس کے خلاف جو ہے وہ پوسٹیں لگاؤ. اب میرے بارے میں اگر کسی نے یہ بھی کہہ دیا نا ڈاکٹر نبیہ, تو ڈاکٹر نبیہ کا وہاں سے بھی نام اور تصویریں لے کے جو ہے نا وہ اس پہ کنٹروورسی کر دیں گے. ڈاکٹر نبیہ کا نام فلاں جگہ لیا گیا تھا. ڈاکٹر نبیہ کا نام کیوں لیا گیا تھا, ڈاکٹر نبیہ کا نام لینے کے پیچھے کیا ریزن تھی, ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ گھٹیا حرکتیں جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں ہے. یہ سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. انہیں کلو اور تولے کا فرق نہیں معلوم کہ کسی کو جو ہے وہ اگر کسی ٹائم میں جب میں نے کلو بول دیا تو اس بات کو اٹھا کے جو انہوں نے کلو کو جو ہے بنا لیا کہ جی کلو کیسے ہو سکتا ہے. بھائی آپ نہیں, کلو تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا نا. کلو تو 40 کلو تو ایک من کے قریب ہوتا ہے. ہاں کلو مطلب میں انسان ہوں, کلو میرے کام اپنے اوپر ڈال دینا تھا پورا سونا. تو اس طرح نہیں تھا. میں اکثر پتہ کیا شہزاد بھائی میں بولتی ہوں کہ یہ اتنے کلو کے کپڑے نا مجھ سے نہیں پہنے جا رہے, یہ اتنے کلو کی چیز نا میں نہیں افورڈ کر سکتی. وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا کہ جی یہ 40 کلو کا جو میں سیٹ پہن کے بیٹھی ہوں, یہ میں نے مذاق میں کسی ایک چینل پہ بات کی تھی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ میں نے سارے میڈیا پہ بات نہیں کی, سارے میڈیا پہ 40 تولے ہی بات تھی اور وہ 40 تولے کا ہی سیٹ تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں ابھی اور بھی چیزیں تھیں, یعنی پنجاگلا اور وہ دوسری چیزیں, وہ سب ملا کے 40 تولے تھا, وہ میں نے نہیں پہنے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی تھا, وہ نہیں میں نے پہنے. اس میں کوئی اور ہاتھوں کے کڑے اور دوسری چیزیں بھی جو ہے وہ شامل تھیں, لیکن وہ بہت اوور ہو رہا تھا, ایکسٹریم ہو رہا تھا. ابھی میں جو ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میں نے بہت لاد لی ہے, لیکن کیونکہ میری سسرال والوں کی خوشی تھی اور میری شادی تھی اور اپنی پہلی شادی کے وقت میں دلہن نہیں بنی تھی, میری بڑی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی تھی. مجھے زندگی میں بڑا شوق تھا کہ کبھی مجھے جو ہے وہ میں اپنے شوہر کو بھی کہتی تھی پہلے کہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی ایک ایونٹ کریں جس میں دلہن بنوں, آپ دلہا بنیں اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ بلائیں. میری وہ خواہش نہیں پوری ہو سکی. تو میں نے اگر زندگی میں یہ خواہش کر لی کہ میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا
اور اس شخص سے کیا جس کے ساتھ میں پچھلے 6 سال سے ایک آرگنائزیشن چلا رہی ہوں. بالکل ینگ میڈیا ایسوسیشن. یہ میری ذاتیات ہے, یہ میری ذاتی زندگی ہے کہ میں کس سے شادی کر رہی ہوں, میں کیوں کر رہی ہوں, میں کر رہی ہوں, میں نہیں کر رہی, میرا نام کیا, میرا کام کیا, میری ڈگری کیا. یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے شہزاد بھائی, یہ مسئلہ وہ لوگ بنا رہے ہیں جو میرے مخالفین ہیں, جن پہ میں نے احسان کیے ہوئے ہیں. یہ وہ گندی کمیونٹی کے گندے کیڑے ہیں جن کا ایک کیڑا ختم ہوتا ہے تو دوسرا کیڑا ان میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے قبر میں کیڑے پڑتے ہیں نا, ایسے ان کے دماغ میں کیڑے پڑ چکے ہیں. یہ وہ کیڑا ان کو تنگ کرتا ہے اور یہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان پر جو ہے وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اصل ان کا روپ ہے جو میں نے آج اسپیسیفکلی ان کی زبان میں بات کی ہے.